آپ مفسرین اکرام کی قرآن یہاں پر رکھی ہوئی ہے، کسی بھی مفسر کی قرآن لے لیجئے، کون سی بھی جماعت کا مفسر ہو، یرزقون کا مطلب صرف کھانا نہیں ہوتا، ہر پاک اور حلال اور طیب وہ ساری کی ساری چیزیں جو زمین کے اوپر کھانا جائز تھی وہ ساری چیزوں کو رزق کہا جاتا ہے، اور مولا کہہ رہا ہے میں وہ سارا رزق خبر میں اپنے شہیدوں کو اتارتا ہوں۔ مطلب پانی بھی اتر رہا ہے، دودھ بھی اتر رہا ہے، شربت بھی اتر رہا ہے، میوے بھی اتر رہے ہیں، اور جو لذیذ قسم کی غذائیں، چاول جو وہ میت کھانا چاہتی ہے، جو شہید کھانا چاہتا ہے، رب کہہ رہا ہے اس کا پروردگار اسے میت میں وہ ساری چیزیں دینے کے لیے تیار ہے، وہ ساری چیزیں اسے پہنچا رہا ہے، وہ سارے انعامات سے سرفراز ہو رہا ہے۔ رزق صرف چاول کو نہیں کہا جاتا، رزق صرف آٹے کی روٹی کو نہیں کہا جاتا، رزق صرف پانی کو نہیں کہا جاتا، اسی لیے اللہ رب العزت کو رزاق کہتے ہیں، ہر حلال اور پاک چیز کا کھلانے والا۔ اور اللہ وہی رزاق کہہ رہا یرزقون، میں صرف زمین والوں کو ہی نہیں، زمین کے اندر والوں کو ان کی خبروں میں بھی کھلاتا ہوں، قربان جائیں۔ تو پھر پیارے بزرگ اور دوستو، ایک بات تو ثابت ہو گئی، کھانے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے؟ نہیں، مردے تو نہیں کھاتے نا بھائی، عثمانیہ دواخانے میں ڈبوں میں کئی مردے پڑے ہوئے ہیں، عثمانیہ دواخانے والوں کو ٹینشن نہیں ہے، وہ بازو دواخانے میں لوگ شریک ہیں، ایڈمٹ ہیں، ان کو کھلاتے ہیں روٹی دودھ وغیرہ، مردوں کے ڈبوں میں روٹی دودھ نہیں ڈالی جاتی، کیونکہ مردہ نہیں کھاتا، اس لیے اللہ نے پہلے کہا بل احیاء، وہ لوگ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور یہ زندگی کی دلیل ہے کہ وہ لوگ اپنی قبروں میں کھاتے بھی ہیں، اللہ کے انعام سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو شان ہے، کسی کے ذہن میں یوں خیال بھی آ رہا ہوگا کہ مولانا یہ تو شہیدوں کے بارے میں ہے، آپ نے تو اولیاء کے بارے میں گفتگو کرنے کا ارادہ کیا تھا، یہ شہداء کی عظمت سمجھائی جا رہی ہے۔ تو اب ایک بات آپ سن لیں، اللہ کا یہ دستور ہے، اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے، اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے کہ میرے پیارے بزرگ اور دوستو دیکھیں، شہداء ایک ایسی جماعت کا نام ہے جن کی تعریف یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، مسجد بچاتے بچاتے شہید ہو جائے، قرآن کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو جائے، یا کوئی مسلمان عورت کی عزت بچاتے ہوئے کوئی شہید ہو جائے، یا پھر پیارے دوستو شہیدوں کی کئی اقسام ہیں کہ ظلمن جس کو قتل کر دیا جائے، ظلمن کسی کو اذیتیں اور تکلیف دے دے کر بھوکا اتنا رکھ دیا گیا کہ وہ کئی دن کے بعد جو ہے جام شہادت نوش کر لیا، کئی قسم کی شہادت ہے، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، جو اسلام کے لیے مارا جائے، جو قانون خداوندی کی حفاظت کے لیے مارا جائے، جو شریعت مطہرہ کی حفاظت کے لیے مارا جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے تحفظ کے لیے مارا جائے، اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اب ایک بات آپ میری سن لیجئے، اب ایسے شہیدوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ خبر میں زندہ بھی ہے، ان کو رزق بھی پہنچتا ہے۔ اب ذرا اور ایک پوائنٹ پر آپ کی نظر چاہتا ہوں، آپ کی تھوڑی سی فکر بھی چاہتا ہوں کہ دیکھو، شہید ہونے کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے، شہید ہونے کے لیے کوئی آپ کو حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں ہے، عالم دین ہونا ضروری نہیں ہے، شہید ہونے کے لیے نمازی ہونا ضروری نہیں ہے، متقی ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی عالم ہونا ضروری نہیں ہے، روزے دار ہونا ضروری نہیں ہے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہونا ضروری نہیں ہے، شہید کوئی بھی ہو سکتا ہے اور کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ادنا مثال دے رہا ہوں، شہید اس کو بھی کہا جائے گا جو رات بھر تو شراب پی کر سویا پڑا ہوا تھا، رات بھر نشے میں دھت تھا، لیکن صبح نشہ ختم ہوا، طہارت لیا، وضو غسل سے فارغ ہوا، راستے سے نکل پڑا، دیکھا محلے کی مسجد کے اوپر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے، مسجد کی حفاظت کے لیے جا کر کھڑا ہو گیا تو سامنے والے نے تلوار چلائی، اس کی گردن کٹ کے گر گئی، مسجد کی حفاظت میں مارا گیا، شہیدوں کا درجہ مل گیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اب یہ ابھی اگر خبر میں آ جائے گا تو شہید ہونے کی برکت سے اس کو بھی خبر میں زندگی دے دی جائے گی، اس کی بھی خبر میں رزق اتارا جائے گا۔ تو مجھے کہنے دو، رب کی یہ شان ہے، رب بتانا چاہتا ہے ادنا درجے کا شہید ہو تو وہ بھی خبر میں زندہ ہے، حسین کے درجے کا شہید ہو تو وہ بھی خبر میں زندہ ہے۔ تو پھر دوستو ادنا درجے کا
شہید جب قبر میں زندہ ہوتا ہے تو پھر غوث اعظم کو حیات کے لیے کیا مشکل کی بات ہے؟ غریب نواز کی حیات کے لیے کیا مشکل کی بات ہے؟ بندہ نواز کی حیات پر سوال کس بات کا ہے؟ یوسف شریف بابا کی حیات پر سوال کس بات کا ہے؟ کیونکہ آپ ایک بات سن لیجئے، جہاد دو طرح کی ہوتی ہے. ایک جہاد وہ ہوتی ہے جو سامنے والے دشمن سے کی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ جہاد اصغر ہے. اور ایک دوسری جہاد اپنے نفس اور شیطان سے کی جاتی ہے، یہ جہاد اکبر ہے. اور اولیاء اللہ جہاد اکبر کے علمبردار ہوتے ہیں. شہداء کیٹیگریز ہے، بعض شہداء جہاد اکبر کے علمبردار اور بعض شہداء جہاد اصغر کے علمبردار. ان کی زندگی میں کبھی کبھی گناہ بھی ہوا کرتا تھا، خطا لفظی سیاکاری بھی ہوا کرتی تھی، لیکن ان کے مقدر میں شہادت لکھی ہوئی تھی. وہ اپنے گناہوں کے بدلے میں، وہ اپنے گناہوں کے بعد بھی جام شہادت مولا کے فضل سے نوش کر لیتے ہیں. خدا کی راہ میں لڑنا یہ جہاد اصغر ہے. اور جہاد اکبر، پیارے دوستو، اپنے نفس سے لڑنا ہے. اور یہ جہاد جس دن جوان ہوئے اس دن سے شروع ہو رہا ہے تو آخری سانس تک چل رہا ہے. ڈیلی جہاد ہو رہا ہے شیطان سے. نماز کے لیے آپ نکلنا چاہتے ہیں، شیطان آپ کو روکنا چاہتا ہے، اب شیطان سے آپ کی فائٹنگ شروع. آپ شیطان کو دو چار پچکڑے اور فائٹ مار کے نماز کو آتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، شیطان آپ کو پڑھنے نہیں دیتا. اب آپ شیطان سے فائٹ شروع کر رہے ہیں. وضو کرنے جاتے ہیں تو شیطان ستا رہا ہے، ضرورت کو جا رہے ہیں تو شیطان ستا رہا ہے. بڑی مشکل کے ساتھ آپ فائٹ کرتے ہوئے مسجد میں آئے، قرآن شریف کھولے، آپ کھول کر پڑھنا بھی شروع کر رہے ہیں تو شیطان ستا رہا ہے. آج پوپارا پڑھ لیا، شام میں پوپارا پڑھ لیں گے، بس بند کر دے. یہ فائٹنگ چل رہی ہے. آپ بولتے نہیں نہیں، میں نے تو ایک پارے کا ارادہ کر کے بیٹھا ہوں، مکمل پارا پڑھوں گا. پورا پارا پڑھنے تک آپ کی فائٹ شیطان کے ساتھ چل رہی ہے. یہ جہاد ہو رہا ہے، لیکن وہ جہاد کسی میدان میں ہوتا ہے اور یہ جہاد قدم قدم پر ہو رہا ہے، لمحہ لمحہ ہو رہا ہے، ہر رات ہو رہا ہے، ہر دن ہو رہا ہے. گھر میں بھی یہ جہاد شیطان سے چل رہا ہے، بازاروں میں یہ جہاد شیطان سے چل رہا ہے. تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب قربان جاؤ، جب جہاد اصغر کرنے والا شہید خبر میں زندہ ہے تو پھر جہاد اکبر کرنے والا ولی مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک بات دیکھیں، اگر اللہ کہتا ولی زندہ ہے، اللہ کہتا ولی زندہ ہے تو سوال ہوتا تھا ولی زندہ ہے لیکن شہید تو مردہ ہے، کیونکہ ولی کے بعد مرتبہ شہید کا ہے. اگر اللہ کہتا انبیاء زندہ ہیں تو جواب ہوتا تھا بندے کا، دیکھو انبیاء تو زندہ ہیں، لیکن انبیاء کے بعد والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، ائمہ، شہداء، صدیقین سارے مردہ ہیں. ایسا ہو سکتا تھا، بندے کا یہ گمان ہو سکتا تھا. اسی لیے رب ذوالجلال نے بڑوں کی زندگی کا ذکر نہیں کیا، چھوٹوں کی زندگی کا ذکر کیا. ارے جب یہ ادنا ہو کے زندہ ہو سکتا ہے تو پھر اعلیٰ تو بدرجے اولا زندہ ہو سکتا ہے. جو شہید زندہ ہے تو ولی کے مردہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جب ولی زندہ ہے تو پھر صحابی کے مردہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جب صحابی زندہ ہے تو پھر قربان جاؤ انبیاء کی حیات پر تو شک بھی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ رب العزت کا دستور ہے، قرآن کا اسلوب اور اصول ہے. ہر ایک کا ذکر قرآن نہیں کرتا. اگر قرآن یوں کہہ دیتا انبیاء بھی زندہ ہے، اولیاء بھی زندہ ہے، شہداء بھی زندہ ہے، ائمہ بھی زندہ ہے، تابعین بھی زندہ ہے، صحابہ بھی زندہ ہے، سارے متقی زندہ ہے، یوں کہتا تو یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کے خلاف ہوتا. قرآن ایسا کلام نہیں کہ ایک ایک کا نام لے کر بیان کیا جائے. قرآن حکمت والا کلام ہے، قرآن مصلحت والا کلام ہے، بلکہ مجھے کہنے دو سمجھنے اور پڑھنے والوں کے لیے آزمائش والا کلام بھی ہے. مولا نے ایک کا ذکر کر کے بندے کو آزمائش میں ڈالا. دیکھتے ہیں یہ خدا کی قدرت کو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. مثال کے طور پر میں کہوں 2 سال کا بچہ ہے، ماشاءاللہ سے ہڈی کھا لیتا ہے،